سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مہینہ محرم کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. اور محرم مہینے میں بھی یہ جمعہ کا دن ہے جو بہت ہی برکت والا رحمت والا دن ہے. تو مہینہ بھی بہت مبارک ہے، دن بھی بہت مبارک ہے، وقت بھی بہت مبارک ہے، جگہ بھی بہت مبارک اللہ کا گھر ہے. دعا کریں اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے اور اللہ ہم سب کو مبارک بنائے. مجھے اس وقت سب سے زیادہ ضروری بات آپ کے سامنے 2-3 باتیں کرنا ہے، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں اور دل میں یقین بنائیں کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے. ساتھ میں بولو نہ، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں. ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں. ایک صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت شداد. بولو نام کیا ہے؟ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ان کے ساتھ میں اور بھی کچھ صحابہ کرام آئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع کو دیکھا، کوئی نماز کا وقت نہیں تھا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، کمرے کے بالکل قریب ہے. حضرت شداد آئے، کچھ لوگوں کو لے کر آئے. تھوڑی دیر کچھ بات چیت ہوئی. اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیواڑ بند کر دو، پردہ لگا دو. کیواڑ بند کر دو، پردہ لگا دو. جب بالکل سناٹا ہو گیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو سب مل کر ورد کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حضرت شداد فرماتے وہ میرے نبی کا کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا، صحابہ کرام کا ذکر کرنا، کہا ایک سما بند گیا اور کلمہ پڑھتے گئے. بہت دیر کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کا ذکر کو روکا، کیواڑ کو کھلوا دیا، پردے ہٹا دیے اور فرمایا تمہیں نہیں معلوم ہے یہ کیواڑ کھلوانے سے پہلے اور پردے ہٹانے سے پہلے اللہ نے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو میرے پیارو، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے. یہ محرم مہینہ ہے، ہم اللہ کو بہت 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 یاد کریں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے جن کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ہمارے نبی نے عجیب مسکراہٹ دی. حضرت ابو دردہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جن کو موتیوں کے ممبر پہ اور نور کے ممبر پہ بٹھایا جائے گا. تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے وہ کون ہوں گے؟ وہ انبیاء ہوں گے، وہ شہید ہوں گے، وہ صدیقین ہوں گے، وہ صلحاء ہوں گے. ہمارے نبی نے کہا نہیں، وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے، وہ صدیقین بھی نہیں ہوں گے، وہ شہداء بھی نہیں ہوں گے، وہ صالحین بھی نہیں ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو الگ الگ جگہ سے آئے ہوں گے اور پھر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں گے اور سب ساتھ میں مل کر اللہ کو یاد کرتے ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم جب سارے لوگ مل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آسمان پھٹا ہوگا، زمین پھٹی ہوگی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہوگا. ایسے نازک موقع پر اللہ کے ذکر کرنے والے لوگوں کو اللہ نور کے ممبروں پر بٹھا دے گا، اللہ موتیوں کے ممبر پر بٹھائے گا. تو چلو میرے پیارو، سب سے پہلے آج محرم مہینہ ہے، جمعہ ہے، ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اگر ان کے ذکر کرنے پر ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. ہمیں معلوم ہے ہم تو بہت گنہگار ہیں، بہت ہی زیادہ گنہگار ہیں، لیکن دعا کرو اللہ ذکر کی برکت سے اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے. سب لوگ گردن جھکا دے، بالکل گردن جھکا دے اور پیار محبت کے ساتھ شروع کریں. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارو، محرم مہینہ اور ابھی ہم نے اللہ کا ذکر کیا. صحیح میں میرے پیارو، ہم جب بھی اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے. وہ الگ بات ہے اللہ کے دربار میں دیر ہوتی ہے مگر اندھیر نہیں ہوتا ہے. اسی محرم کا ایک واقعہ بتا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے پر آئے اور ہم سب لوگ ایک نتیجے پر پہنچ جائے. آپ سب کو معلوم ہے ایک اللہ کے نبی، ساتھ میں بولنا، حضرت یونس علیہ السلام. بولو نا کون؟ حضرت یونس علیہ السلام سفر میں ہے. بولو حضرت یونس علیہ السلام سفر میں ہے اور سمندر کا سفر ہے، سمندر کا سفر ہے. اچانک وہ سمندر میں وہ پانی کا طوفان چاروں طرف سے آنا شروع ہوا. اب کشتی میں بہت سارے لوگ ہیں. بولو کشتی میں بہت سارے لوگ ہیں، جن میں حضرت یونس علیہ السلام بھی ہے. کشتی میں بہت سارے لوگ ہیں، سب حضرت یونس کے پاس آئے. آپ تو اللہ کے نبی ہے، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہے، آپ کچھ دعا مانگے کہ یہ طوفان ختم ہو جائے، ہماری جان بچ جائے. اس لیے طوفان ایسا ہے کہ اگر تھوڑی دیر اور طوفان رہا ہماری کشتی پلٹ جائے گی، ہم سب کے سب تباہ برباد ہو جائیں گے. حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے کہا، اللہ یہ طوفان چاروں طرف سے آیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک کو سمندر میں جانا پڑے گا. بھائی اللہ کا بھی امتحان تو دیکھو، ایک کو سمندر میں یعنی ایک جان دے گا باقی سب کی جان بچ جائے گی. ایک آدمی جان دے یعنی وہ سمندر میں چھلانگ لگاوے جائے اور وہ سمندر کے پانی میں تیرے یا مرے یا ڈوبے، باقی طوفان ختم ہو جائے گا اور کشتی کنارے لگ جائے گی. یہ کہنے والا کون؟ اللہ. اب حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اللہ تو ایسا کہتا ہے ایک کو جان دینی ہوگی. اب سب آپس میں باتیں کرنے لگے. حضرت یونس نے فرمایا کوئی فکر نہ کرو، میں خود سمندر میں جا رہا ہوں. اب بالکل بیچوں بیچ سمندر حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گئے. خیر طوفان رک گیا، کشتی کنارے کی طرف جانے لگی. لیکن حضرت یونس جب سمندر میں گئے، اللہ کو سب معلوم کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جیسے سمندر میں حضرت یونس گئے، مچھلی تیار تھی اپنا منہ کھولے ہوئے. بولو مچھلی تیار تھی اپنا منہ کھولے. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں. بولو حضرت یونس علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں. میرے پیاروں مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو جو تکلیف ہوئی 40 دن اور 40 رات. بولو کتنے دن؟ 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں. قرآن کہتا 3 اندھیروں میں میرے نبی یونس تھے. اللہ کہتا میرے پیارے نبی یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے. سب سے پہلا اندھیرا سمندر کا اندھیرا. بولو سب سے پہلا سمندر کا اندھیرا. ارے کہو نا نمبر 2 وہ رات میں جب اندھیرا ہوتا وہ اندھیرا. اور نمبر 3 مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. تو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی اور اندھیرے میں، سمندر کی گہرائی کے اندھیرے میں 40 دن اور 40 دن اور 40 رات کے بعد مچھلی کے پیٹ میں. بولو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے ایک دعا مانگی. وہ بھی کرنے والا کون؟
اللہ آؤ 40 دن گزر گئے، امتحان پورا ہو گیا. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا، کون سا امتحان تھا ابھی وہ وقت نہیں، لیکن بہت بڑا امتحان حضرت یونس علیہ السلام نے دیا. سمندر میں گئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے، 3 اندھیروں میں رہے، لیکن 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دعا مانگی. اے میرے پیارو، محرم مہینہ ہے، حضرت یونس نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. بولو، مچھلی کنارے پر آئی اور حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. جب باہر آئے تو نہ کھانے کا انتظام ہے نہ پینے کا انتظام ہے. اللہ نے کہا میرے نبی یونس تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، ارے تم دریا کے کنارے آ گئے، تم مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے. اللہ نے کہا یونس انتظار کرو، جبرائیل امین جنت کا دسترخوان لے کے اتر رہے ہیں. تو یہ دعا جو حضرت یونس نے کہاں مانگی؟ مچھلی کے پیٹ میں، جہاں کوئی سننے والا نہیں. ارے بولو نا، وہ رات کا اندھیرا، وہ سمندر کا اندھیرا، وہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. ارے کس کو معلوم کہ مچھلی کے پیٹ میں انسان ہے؟ بھائی ہمارے پیٹ میں تو مچھلیاں آتی ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس. لیکن اندھیرے میں میرے پیارو، جب ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہوتا تو آسمان پر ایک اللہ سننے والا ہوتا ہے. حضرت یونس نے کون سی دعا مانگی؟ بھائی کون سی دعا مانگی؟ سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ. وہ دعا اتنی پیاری ہے، قسم اللہ کی اتنی امپورٹنٹ دعا ہے جو امت نے چھوڑ دیا ہے. حضرت یونس نے وہ دعا مانگی. وہ تو خیر حضرت یونس نے دعا مانگی، لیکن ہمارے آقا کیا فرماتے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کے نبی حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں، سمندر کے اندھیرے میں جو دعا مانگی، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم حضرت یونس مصیبت سے باہر آ گئے، ساری تکلیفوں سے باہر آ گئے. ہمارے نبی فرماتے یہی دعا میرا امتی مانگے، اللہ اس کی بھی تمام مصیبتوں کو ختم کر دے گا، سارے ٹینشن ہمارے دور ہو جائیں گے. وہ تو حضرت یونس کا کمال تھا کہ باہر آئے، جنت کا دسترخوان آیا. اور میرے پیارو، جس دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور جنت کا دسترخوان آیا، تاریخ بتاتی ہے وہ 10ویں محرم عاشورے کا دن تھا. بولو، وہ 10ویں محرم عاشورے کا. معلوم ہے یہ جو دعا ہم کو ملی ہے کون سے مہینے میں ملی ہے؟ تو چلو کون کون پڑھنے کو تیار ہے بھائی؟ وہ پورے واقعے کی طرف میں آپ کو لے جاؤ. حضرت یونس کیسے حالات میں تھے، کیسے اپنے آپ کو سمندر میں ڈالا، کیسے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کیسے اندھیرے میں چلے گئے. 70ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا. چلو اب دعا ساتھ میں پڑھیں گے سب جو حضرت یونس نے پڑھی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام اندھیروں میں، کبھی سمندر کا اندھیرا، کبھی رات کا اندھیرا، کبھی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 40 دن اور 40 رات بھوکے پیاسے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگتے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون؟ بولو. دعا تو دیکھو کتنی پیاری دعا، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا انت، اللہ تو ہی معبود ہے، اور سبحانک، اللہ تیرے سے بڑا کوئی پاک نہیں، میرے سے بڑا کوئی ناپاک نہیں. بولو نا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ گنہگار تو میں ہوں نا، اللہ ظالم تو میں ہوں نا، اے اللہ فاسق اور فاجر تو میں ہوں نا، اللہ گناہ تو میں نے کیا ہے نا، اے اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں اور ہم سے بڑھ کر کوئی نہ پائے. چلو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھو، اس نیت سے پڑھو، جو بھی ٹینشن ہے، جو بھی حالات ہے، روزی کا معاملہ ہے، بیوی کا معاملہ ہے، بچوں کا معاملہ ہے، ماں باپ کا معاملہ ہے، ہزاروں ٹینشن ہمارے سر پہ سوار ہے. آج محرم کے مہینے میں جمعہ کے دن میں کہو، اگر حضرت یونس یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ تو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے نکالتا ہے، اللہ تو سمندر کے اندھیرے سے نکالتا ہے، اللہ تو رات کے اندھیرے سے نکالتا ہے، اللہ جنت کے دسترخوان کا انتظام کرتا ہے، ہم بھی وہی دعا مانگے.
اور کہے پیارے نبی نے فرمایا تھا یہ دعا جو مانگے گا اللہ اس کی بھی تمام مصیبت و آفات کو دور کرے گا. تو سب ساتھ میں بولے نا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, بہت پیارا ذکر ہے جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پورا مجمع بولے نا ہم سب کا معبود کون ہے, یعنی پیار سے بولو نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے. ہمارا ماتھا جھکے تو کس کے سامنے بولو اللہ ہی, ہماری پیشانی جھکے تو کس کے سامنے بولو اللہ ہی. لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ پاکوں میں سب سے پاک کون ہے اللہ ہی. انی کنت من الظالمین, اللہ میں گنہگار ہوں, تیرے پاکی کا واسطہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے. اللہ گناہ بھی معاف کرے گا, اللہ سارے ٹینشن کو بھی دور کرے گا. تو سب سے پہلے محرم میں ہمیں کام کرنا ہے, جہاں تک ہو سکے اللہ کا ذکر کریں گے. بولو انشاءاللہ. آج بہت رونا اس بات کا ہے, سچ بتاؤ یہ پورا مجمع یہاں پہ بیٹھا ہے, اتنا بڑا مجمع, آج صبح سے اب تک کتنی مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر کیا, کتنی مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جب ایسا جمعہ کا دن آتا تھا نا, درود پڑھتے رہتے, درود پڑھتے رہتے, درود پڑھتے رہتے. کسی نے کہا حضرت کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہے, کتنی مرتبہ درود پڑھتے؟ کہا میرے کو گنتا نہیں, میرے کو یاد بھی نہیں رہتا, گنتا بھی نہیں, لیکن جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک اندازہ ہوتا ہے کہ 15,000 مرتبہ درود ہو جاتا ہوگا. میرے دوستو ہم نے کتنا اللہ کا ذکر کیا, بلکہ شاید میں کہوں تو آپ کو بہت برا لگے گا, صبح سے اب تک کسی نے قرآن بھی نہیں اٹھایا ہوگا. ہوں گے ایسے نہیں کہ سب نہیں ہوں گے بھائی, اللہ کے کچھ پیارے بندے ہوں گے, لاڈلے بندے ہوں گے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا. لیکن افسوس ہے کہ اکثر ہمارا جوان جو جمعہ سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے, جمعہ کے دن قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. اچھا موبائل کی سروس آن ہے؟ ارے بولو نا آن ہے. صبح سے موبائل چلا, واٹس ایپ چلا, فیس بک آیا, نیٹ ورک برابر ملا, چارجنگ برابر ہوا, موبائل کے پیچھے دیوانہ بنا. ہماری جوان بیٹی تو موبائل, جوان بیٹا تو موبائل, ہماری بیوی تو موبائل, ہمارا جوان تو موبائل. ارے میرے پیاروں یہ موبائل ہاتھ میں رہے گا تو ہمارے نبی کا قرآن کب ہاتھ میں آئے گا؟ جمعہ کے دن ایک نہیں بہت سی حدیثیں ہیں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا. بولو نا جمعہ کے دن کون سی سورت پڑھنا؟ سورہ کہف. کتنوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ سورہ کہف کون سے پارے میں, سورہ کہف کون سے پارے میں؟ 15ویں پارے میں. بولو کون سے پارے میں پڑھنا. اور ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم میں معراج پہ گیا, ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم میں معراج پہ گیا, بہت فرشتوں سے ملاقات ہوئی. بھائی معراج پہ گئے, فرشتوں سے ملاقات ہوئی, نبیوں سے ملاقات ہوئی, ارے جنت سے ملاقات ہوئی, جہنم کو دیکھا. ہمارے نبی فرماتے میں معراج پر گیا, میں نے ملکوت السماوات والارض, آسمان اور زمین کے سارے کمالات کو دیکھا. لیکن ہمارے نبی فرماتے جب سورہ کہف میرے اوپر اتری جو جمعہ کے دن پڑھنا ہے, اللہ کی قسم معراج پر اتنے فرشتوں کو نہیں دیکھا جتنے زیادہ فرشتوں کو سورہ کہف لاتا ہوا میں نے دیکھا ہے. سورہ کہف جب آئی ہے تو ہمارے نبی فرماتے آسمان بند ہو گیا, سارے فرشتے آسمان پر چھائے ہوئے تھے. اور سورہ کہف جب آئی تو ہمارے نبی فرماتے میں نے خود اللہ کو پوچھا, اللہ قرآن میں تو بہت ساری صورتیں آئی لیکن یہ صورت آئی ہے تو آسمان پر افق بند ہو گیا, ارے یہاں تو سارے فرشتے آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہت پیاری صورت دے رہا ہوں, تیرے امتیوں کو کہنا جمعہ کے 24 گھنٹے میں پڑھ لے, دنیا کے فتنوں سے بچاؤں گا, آخرت کے فتنوں سے بچاؤں گا, قبر کے عذاب سے بچاؤں گا. اور اگر دجال آئے گا تو دجال کا فتنہ سب پہ چلے گا مگر سورہ کہف پڑھنے والے پر نہیں چلے گا. پڑھی سورہ کہف, پڑھی ہم نے. میں کن کو پوچھ رہا ہوں؟ ہاں امام صاحب میں کن کو پوچھ رہا ہوں؟ سورہ کہف پڑھی ان کو پوچھتا ہوں جنہوں نے فجر نہیں پڑھی. بھائی سورہ کہف پڑھنا کیا ہوگا؟ سنت ہوگا. اور فجر یہ کتنے بہت سارے بیٹھے ہیں, نمک حرام اور غدار بیٹھے ہیں, فجر نہیں پڑھی. آج محرم مہینہ, فجر کون پڑھے گا؟ باپ پڑھے گا ہمارا. کون پڑھے گا فجر؟ کیوں فجر کیوں نہیں پڑھی ہم نے؟ ہاں فجر نہیں پڑھی. اور کیا معلوم محرم اپنا مہینہ ہے, ہاں اپنا مہینہ,
حسین کا دامن نہیں چھوڑنے کا، بلکہ کتنے لوگ تو یوں سینہ پھوٹ پھوٹ کے کہتے حسین ہم نہیں تھے، حسین ہم نہیں تھے. تو ہوتا تو کمبخت اور کباڑا کر دیتا بھائی. فجر نہیں پڑتا بے شرم. نہ اللہ نے اندھا بنایا، نہ اللہ نے بہرا بنایا، نہ اللہ نے لولا بنایا، نہ اللہ نے لنگڑا بنایا. اب بھی معلوم پڑے نا کہ سورج اسٹیشن کے اوپر میرے کو کوئی آدمی 5,000 روپیہ دینے والا، اور وہ بھی کوئی پروفٹ نہیں دینے والا. ہم نے کسی کو قرضہ دیا تھا 5,000 روپیہ، وہ کل دوں گا کل دوں گا کل دوں گا. آج اس نے کہا کہ صبح 4 بجے ریلوے اسٹیشن پر آ جانا، وہ تیرے 5,000 روپے میں دے دوں گا. کوئی پروفٹ نہیں ہے، اپنا دیا ہوا پیسہ ہے. یہ صبح 4 بجے کا وہاں پہ کھڑا ہے تاکہ میرے کو 5,000 روپے ملے. اور ہمارے نبی نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ لے، فجر کی 2 رکعت فرض مسجد میں پڑھ لے. ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا دنیا بھی تیری بنے گی، آخرت بھی اللہ تیری بنا دے گا. وہ نہیں سمجھ میں آتا نا، وہ نہیں آتا سمجھ میں، کیونکہ ہم کو نبی سے محبت ہوئے تو سمجھ میں آوے نا. یہ حضرت حسین، بولو کون حضرت ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، جب تک میں نے نہیں سنایا، باقی بہت سارے محرم پہ بیان ہوئے. ایک واقعہ آپ کو سناؤں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے گھر آئے. آپ کی بیوی، جس بیوی کے گھر پر آپ آئے، ہماری تو ماں ہے، بولو حضرت میمونہ. بولو کون حضرت میمونہ؟ یہ ہمارے نبی کی بیوی ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کا وقت تھا، یوں گھر پر آئے اور حضرت میمونہ کے پاس آئے. اب حضرت میمونہ ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے ہوئے. آپس میں باتیں ہو رہی. اتنے میں دروازے پر دھیرے دھیرے ٹھک 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 آواز آ رہی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میمونہ دیکھو نا کون دروازے پر آیا. اس سے کہ ایسا لگ رہا کوئی چھوٹا بچہ ہے. حضرت میمونہ نے دروازہ کھولا اور کہا آپ کے نواسے چہیتے حسین آئے ہیں. بولو آپ کے نواسے چہیتے. حضرت حسین کی عمر کتنی؟ 4 ساڑھے 4 5 سال کی عمر تھی. کہا وہ دروازے پر آئے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ حسین آ جاؤ. ہمارے نبی نے اتنی محبت کی اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا میمونہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ حسین میرا ہو گیا، میں حسین کا ہو گیا ہوں. حضرت حسین تو بچے تھے. بولو حضرت حسین. حضرت میمونہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول حضرت حسین کے ساتھ اپنے نواسے کے ساتھ باتیں کر رہے اور ہنسی کر رہے. تو میمونہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول آپ بیٹھو، گھر میں دودھ رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟ گھر میں دودھ رکھا ہوا. میں ذرا دودھ کو گرم کر کے لے کر آؤں، آپ بھی پیئیں گے، میں بھی پیوں گی، اور آپ کے نواسے بھی پیئیں گے. بھائی جیسا ہمارے گھر میں چائے کی فارمیلٹی ہوتی ہے نا. حضرت میمونہ نے کہا گھر میں دودھ رکھا ہوا، میں دودھ کو ابھی پتھر پہ گرم کر لیتی ہوں اور گرم کر کے میں لے کر آتی ہوں. اللہ کے رسول آپ بھی اس کو نوش فرمائیں گے، میں بھی پیوں گی، اور آپ کے نواسے حسین بھی گھر میں پیئیں گے. یہ کہہ کر حضرت میمونہ دودھ گرم کرنے آیا. حضرت میمونہ کی بات سنو. حضرت میمونہ فرماتی میں دودھ گرم کر رہی اور یہاں رونے کی آواز میرے کان میں آ رہی، رونے کی آواز میرے کان میں آ رہی. حضرت میمونہ کہتی میں حیران ہو گئی، اللہ کے رسول اور حسین باہر ابھی باتیں کر رہے تھے، بھائی چھوٹے نواسے اور نانا جان نے، اور یہاں میں دودھ گرم کر رہے، اس میں رونے کی آواز. حضرت میمونہ نے دودھ کو ادھورا چھوڑا اور دوڑتے آئے تو دیکھا کہ حسین بھی رو رہے، ہمارے نبی بھی رو رہے ہیں. بولو ہمارے نبی بھی رو رہے. حضرت میمونہ کہتی میرے نبی اتنی دیر میں اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھر گئی تھی اور حسین کو اپنے سینے سے لگایا تھا. میمونہ کہتی میں آئی اور میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں تو دودھ گرم کرنے گئی تھی، اتنی دیر میں کیا ہو گیا کہ آپ نے رونا شروع کر دیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میمونہ کیا بتاؤں، ابھی جبرائیل آئے تھے. حضرت میمونہ نے کہا ہمارے گھر میں کہاں جبرائیل آئے تھے، اور کہہ کر گئے ایک زمانہ آئے گا میرے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا، میرے نواسے کو بہت برے طریقے سے مارا جائے گا. حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا میرے نواسے کے دونوں بازو کو الگ کیا جائے گا، میرے نواسے کے سینے پہ لوہے کی سلاخیں ماری جائے گی، میرے نواسے کی گردن مبارک کو الگ کر دیا جائے گا، میرے نواسے کو تیر مارے جائیں گے، تلوار مارے جائیں گے، ارے میرے نواسے کے مبارک ہونٹوں پر برچے مارے جائیں گے. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے حسین کو گلے سے لگایا، کہا میمونہ میں اس سے بہت محبت کرتا، اس کی تکلیف آئے گی تو یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. تو میمونہ بہت ہوشیار تھی. بولو حضرت میمونہ بہت ہوشیار تھی. کہا کون آئے تھے ابھی؟ بولو کون آئے تھے؟ جبرائیل. تو حضرت میمونہ نے کہا آپ تو نبی ہیں، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ تو سب سے بڑے پیغمبر ہیں، اللہ سے دعا کر دو نا معاملہ حسین پر نہیں آوے. آنے والا معاملہ ہے، بہت سالوں کے بعد آنے والا معاملہ ہے. اب اللہ سے دعا کر لینا
کہ حسین پر نہ آوے. آپ حسین سے محبت کرتے ہیں. آپ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میرا حسین تو جنت کا پھول ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرا حسین یہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرا حسین کہ میرا تھوک مبارک حسین کے منہ میں آیا ہے. نام بھی تو آپ ہی نے حسین رکھا ہے. نام بھی تو آپ ہی نے حسین رکھا. تو اللہ سے کہہ دو کہ ہوئے جو ہونا ہوئے, حسین پر نہیں ہوئے. حضرت میمونہ کہتی ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے. ارے بولو نا سبحان اللہ. حضرت میمونہ کہتی چلو اب غم ختم ہو گیا, کیونکہ ہاتھ تو اٹھا لیے. بولو ہاتھ تو اٹھا لیے, اور میں نے سمجھا دیا کہ حالات آوے لیکن حسین پر نہیں آوے. ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ایسی زور کی چیخ ماری, کہا اللہ اے میرے نواسے کو قتل کیا جائے گا, میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا, میرے نواسے کے سینے پہ لوہے کی سلاخیں ماری جائے گی, ارے میرے نواسے کے دونوں کندھوں کو کاٹ دیا جائے گا, ارے میرے نواسے کے سر مبارک کو الگ کیا جائے گا. ہمارے نبی نے چیخ مار کر کہا اللہ میرے نواسے کی قربانی گوا رہا ہے, اس کے صدقے میں اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دینا. اللہ اس کے صدقے میں میرے میمونہ کہتی ہے میں رو رو کے نیچے نڈال ہو کے بیٹھ گئی کہ میرے نبی نے آج نواسے کو بھی قربان کر دیا مگر امت کو جہنم میں جانے نہیں دیا. یہ امتی جو بیٹھے ہیں کل قیامت میں حسین ملیں گے, کہیں گے میرے نانا جان چاہتے تو ایک دعا مانگتے اللہ پورے معاملے کو بدل دیتا. ارے بولو بدل دیتا کہ نہیں. ہمارے نبی صرف ایک دعا مانگتے, اللہ میرے حسن حسین کو کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ کی قسم اللہ دعا قبول کر لیتا. اللہ ماں باپ دادا دادی نانا نانی کی دعا کو قبول کرتا. اور یہاں تو نانا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یقیناً قسم اللہ کی اللہ دعا قبول کر لیتا. لیکن میمونہ کہتی میں دعا مانگتے مانگتے زمین پر بیٹھ گئی کہ میرے نبی نے آج اپنے نواسے کی قربانی لگا دی لیکن امت کے اوپر رحم کیا. کون سی امت پہ رحم کیا؟ جو پورا دن موبائل پہ بزی ہو جاتی ہے, جو جھوٹ بولتے ہیں, جو دارو پیتے ہیں, جو جوا کھیلتے ہیں, جو کتنے ٹائم کی نمازوں کو برباد کرتے ہیں, جو اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں, جو غیبت کرتے ہیں, چغلی کرتے ہیں. یہ امتی یہ دیکھو بیٹھے ذرا بھی شرم نہیں, کمینوں میں ذرا بھی شرم نہیں. اتنا نالائق اور اتنا گرا ہوا کون ہوگا کہ محرم جیسے محرم مہینے میں بھی فجر کی نماز کا جنازہ اٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا میرے گھر میں بہت حالات ہے, پیسے نہیں ہیں, بیوی بہت بیمار ہے, بچہ بہت بیمار ہے, پورا 24 گھنٹہ میرا ٹینشن میں جاتا ہے. ایک بات سن لو میرے پیارو, جو اللہ کا بن جاتا ہے نا اللہ بھی اس کا بن جاتا ہے. ہم لوگ کہاں اللہ کے بنے بھائی, کہاں اللہ کے بنے. اس لیے میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا, وقت ختم ہو رہا, 10 منٹ میرے پاس ہے. حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے. بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کل رات کو بھی کہا, آج بھی کہتا حسین زندہ ہے. بولو حسین زندہ ہے. ساتھ میں بولنا حسین. اس لیے کہ کوئی بھی شہید ہو, کسی زمانے کا شہید ہو, وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے. اللہ کہتا اتنا زندہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی شام ہوتی اس کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے. بولو اس کو کھانا بھی. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہے, ایسا زندہ ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, جنت کا دسترخوان اس کی قبر میں بچھایا جاتا ہے. پورا مجمع بولے نا حضرت حسین زندہ ہے. اور کیا بول کر گئے ہم کو, کیا بول کر گئے حضرت حسین ہم کو, کیا بول کر گئے؟ چلانا, 10ویں محرم کو چیخنا, 10ویں محرم کو باجے بجانا, 10ویں محرم کو گانے گانا, یہ بول کر گئے, یہ بول کر گئے ہم کو. میرے دوستو حضرت حسین نے میدان کربلا شروع کیا ہے صبر پر. بولو میدان کربلا کس پر شروع کیا ہے؟ پانی نہیں تھا, پانی نہیں تھا, پانی دیا نہیں جاتا تھا, پیاسے تھے. کربلا کا میدان شروع کیا صبر پر اور ختم کیا نماز پر. بولو ختم کیا. اور اللہ نے قرآن میں بہت پہلے کہا تھا جو بھی میرا بندہ شروع کرے صبر پر,
ختم کرے نماز پر. اللہ کہتا فکر مت کرنا، تیرے ساتھ کوئی ہوگا نہیں ہوگا، پیدا کرنے والا خود اللہ تیرے ساتھ ہوگا. اور حضرت حسین میدان کربلا میں، اے میرے پیارو، عصر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے. ساتھ میں بولو کون سی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے؟ حالانکہ سامنے 1,20,000 دشمن ہے. بولو 1,20,000 دشمن ہے. آپ کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہو گئے. ہاں اور میرے دوستوں، سامنے سے آواز بھی آئی، سامنے سے آواز بھی آئی، بھائی ان کو نماز مت پڑھنے دو، ارے ان کو نماز مت پڑھنے دو، ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے، ان کو بھی نماز پڑھنے مت دو. سامنے سے آواز آ رہی ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ان کو نماز پڑھنے مت دو. حضرت حسین نے جواب دیا، کیا کرو گے؟ نماز میں مار ڈالو گے نا؟ مجھے مار ڈالنا، یہ نبی کا نواسا ہے. جب سے ہوش سنبھالا ہے میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. بولو میری نماز کبھی قضا. ہاں ہمارے سامنے 2-3 ہوئے تو ہم میرے دوستوں نماز نہ پڑھے، نماز چھوڑ دے. ارے کوئی شادی کا معاملہ آتا ہے تو ہماری نماز گئی، موت میت کا معاملہ آیا تو ہماری نماز گئی، گھر میں خوشی آ گئی تو نماز گئی، گھر میں غم آ گیا تو نماز گئی، گھر میں میرے دوستوں کوئی پرابلم آ گیا تو نماز. یہاں 1,20,000 کا دشمن کھڑے اور حضرت حسین بولو کون سی نماز شروع کی ہے؟ عصر کی. وہ کون سی نماز شروع کی؟ پہلی رکعت کے سجدے میں گئے. معلوم تھا ان کو کہ یہ ماریں گے. پہلی رکعت کے سجدے میں گئے، اللہ کو پکارتے، سبحان ربی الاعلی، میرا اللہ تو بہت بڑا ہے، میرا اللہ تو بہت بڑا ہے، سبحان ربی الاعلی. ایک دشمن آتا ہے، آپ کو 2 تلوار لے کر آتا ہے، آپ کے دونوں بازو کو کاٹ دیتا ہے. آپ ایسے گر جاتے، بولو سجدے میں گر جاتے، ایسے سیدھے گر جاتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے خون کا پھوارا بہتا. دوسرا دشمن آتا، لوہے کی سلاخیں مارتا، لوہے کی سلاخیں مارتا. اور تیسرا دشمن آتا، آپ کے گردن مبارک کو نکال لیتا اور تلوار کی نوک پر اٹھا لیتا. لیکن میرے پیاروں، یہ ساری تکلیفوں کو حضرت حسین نے برداشت کیا اور قیامت تک آنے والے کو پیغام دے دیا کہ میں تو نبی کا نواسا تھا. بولتے جاؤ، میں تو نبی کا نواسا تھا. میرے بدن میں لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا حضرت علی کا دوڑتا تھا. میرے بدن میں غذا دوڑتی تھی تو فاطمۃ الزہرا کی دوڑتی تھی. میرے منہ میں تھوک مبارک آیا تھا تو اللہ کے رسول کا آیا تھا. میرے سر پر امامہ آیا تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا. میرے ہاتھ میں تلوار آئی تو میرے ابا شیر خدا علی کی آئی. میرے بدن پہ کپڑا آیا تو میری ماں فاطمہ کا کپڑا آیا. اور حضرت حسین نے یہ بھی کہا ہوگا، میرے نبی نے مجھے جنتی کہا تھا، لیکن نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر نماز کو قضا ہم کو بتایا. جان دے سکتے ہیں مگر نماز کو قضا. اور ہم لوگ کب سے باقی ہے نمازیں؟ بھائی کتنی نمازیں باقی ہے؟ ابھی جمعہ پڑھو گے؟ بولو نا، ارے بولو، یہ پیچھے سب والے بولو نا، جمعہ پڑھو گے نا انشاءاللہ. پھر کون سی نماز؟ آئندہ جمعہ. کم بخت شادی کا ٹائم ہوتا ہے نا، کیا کپڑے پہن کے جاتا ہے. کبھی کبھی تو شک ہو جاتا ہے کہ دلہا یہ تو نہیں ہے. اور جمعہ کا دن جو سارے ہفتے میں عید کا دن ہے، ایک جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے کو 15 روپے کی ٹوپی نہیں ملتی. مسجد میں وہ پلاسٹک کا ٹوپلا ہوتا، اٹھایا، یوں رکھا، یوں بیٹھا، یہاں نماز ہوئی، یوں بائک لیا، چلا. کب آؤ گے؟ آئندہ جمعہ. شرم کرو میرے دوستو. آج جو کھاتے ہو نا، محمد کے صدقے کھاتے ہیں. بولو 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 صلی اللہ ہو. آج ہمارے منہ میں جو کھانا جاتا ہے نا، یہ نبی کا صدقہ ہے. پانی پیتے ہیں نا، نبی کا صدقہ ہے. یہ کپڑا میں نے پہنا، آپ نے پہنے، یہ نبی کا صدقہ ہے. یہ گھر ہم کو ملا، نبی کا صدقہ ہے. یہ نوکری ہم کو ملی، نبی کا صدقہ ہے. یہ بیوی بچے ملے، محمد کا صدقہ ہے. جس محمد کے صدقے میں پورا دل گزارتا ہے، اسی محمد نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے امتیوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اتنی وفاداری تو کتا بھی کرتا ہے، اتنی وفاداری تو ایک کتا بھی کرتا ہے کہ اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو تو روز تمہارے دروازے پر آتا. ہمارے نبی نے کروڑوں احسانات کے بوچھار ہمارے پر کی ہے، اور صبح کے وقت میں گھوڑے کی طرح سوتا ہے. اذان کی آواز کان میں آتی ہے، اقامت کی آواز کان میں آتی ہے. نہ جوان بیٹا مسجد میں آنے کو تیار ہے، نہ وہ کمینہ بوڑھا مسجد میں آنے کو تیار ہے. اور پھر کہتے ہم پر حالات آئے. آج میرے دوستوں، اگر حالات کا مقابلہ کرنا ہے، کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں؟ 2 کام کرنے پڑیں گے. 2. پہلا کام صبر. بولو پہلا کام صبر. سارے حالات آئے، صبر کرو. نہ کسی کو گالی دینا، بولو نہ کسی کو گالی دینا، نہ کسی کو مارنا، نہ کسی کی غیبت کرنا. ہم لوگ کرتے نا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. قسم اللہ کی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے.
ارے بولو ہمارے گناہوں کی. اس لیے آج سے ہم بھی یہ سبق لے کر چلیں گے. شروع کریں گے صبر پر. بولو شروع کریں گے اور ختم کریں گے نماز. 5 وقت کی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی. کون کون تیار ہے؟ ایک 3 منٹ باقی ہے. صرف اتنا سنو. ایک عورت ہے نا, ایک عورت بولو کون؟ ایک عورت زنا کراوے. زنا گناہ. پھر حرام کا بچہ پریگننٹ ہوئے, حرام کا بچہ پیدا ہو گیا. اب وہ عورت نے زنا کرایا, حرام کا بچہ پیدا ہو گیا. بچے کو لے کے کہاں جاوے؟ اس کا باپ کون ہے؟ سماج کو کیسے بتاوے؟ تو اس نے کیا کیا؟ بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے, بچے کو مار ڈالا. مطلب زنا کروایا ایک گناہ اور بچے کو مار ڈالا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسا واقعہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اتنا بڑا گناہ, عورت زنا کراتی ہے, حرام کا بچہ پیدا کرتی ہے اور پھر بچے کو قتل کر دیتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, کیا اس سے بڑا گنہگار نہ بتاؤں؟ اس سے بڑا گنہگار نہ بتاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس سے بڑا گنہگار کون ہوگا؟ یہ عورت زنا کرواتی ہے, حرام کا بچہ پیدا کرتی ہے, قتل کرتی ہے, اس سے بڑا گنہگار کون؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ کی قسم سنو, قیامت تک کے لیے سنو, اس سے بڑا گنہگار وہ ہے جسے نماز کا وقت ملے اور جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے ہوئے. ایک نماز کو چھوڑنا زنا اور قتل کے برابر گناہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہاتھ جوڑ کر ایک بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں. کچھ غلط بولا, آپ کو برا لگا تو معاف کرنا, لیکن میں نے جو بولا کوئی دشمنی نہیں, اللہ واسطے بولا. آج سے ارادہ کرو نا, زندگی رہے گی صبر پر اور ختم ہوگی نماز پر انشاءاللہ. کون کون تیار ہے نماز کی پابندی کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حسین کے صدقے اللہ ہم کو نمازی بنا